गिलगित के जो नताइज हैं उनको आप कैसे देखते हैं? नवाज शरीफ साहब की क्रेडिबिलिटी का जो इख्तिताम हुआ है ना, वो गिलगित बल्तिस्तान में हुआ है। और बिलावल भुट्टो ने तो इससे भी बड़ी बात कह दी कि आप अगर गिलगित बल्तिस्तान को लाहौर बनाना चाहते हैं तो आप ये कह रहे हैं कि जैसे लाहौर में हमने 2 नंबर हुकूमत कायम की, यहाँ पे भी करेंगे। अगर सिस्टम यही रहेगा तो इन्हीं लोगों से चलने दे जो पहले अच्छा खासा खा चुके हैं। अब नए बंदे लाएंगे वो ज्यादा खाएंगे। मेरा ख्याल ये उन्हें समझ लेना चाहिए। आपने इमरान खान की हुकूमत गिराई तो उस टाइम 25 बिलियन थे कौमी खजाने में, आज क्या है? 300 का डॉलर, 400 का पेट्रोल और खजाने में 17 अरब है। पाकिस्तान की सबसे कम तरीन फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में इस वक्त है। इंटरनेशनली तो पाकिस्तान जो है वो क्लेम कर रहा है कि हमारे वकार में इजाफा हुआ है और हम दुनिया के जो है वो फैसले करने के काबिल हुए हैं। जब मैं भूखा हुआ ना, मेरे बच्चियां तो फ्यूचर कोई नहीं, आप पूरी दुनिया के बादशाह बन जाए, मुझे इससे क्या फर्क पड़ रहा है? ये जो इंसिडेंट है ये पूरा ईरान और अमेरिका के हवाले से, क्या इसने जो फिरका वाराना जो बातें थी उसको रिड्यूस नहीं किया, उसको कम नहीं किया? मेरी नजर में जितनी फिरका वारियत सऊदी अरब ने फैलाई किसी ने नहीं फैलाई। तो मैं फिर कह रहा हूँ, मैं सुन्नी हूँ, लेकिन हमें ये प्रॉक्सी जंग पाकिस्तान में लड़ते हुए नजर आई ईरान और सऊदी अरब की। पहली दफा मुसलमानों में शायद ये अवाम में, हुक्मरानों में नहीं, हुक्मरान तो अमेरिका के खौफ से थर थर कांपते हुए लोग हैं। जो बाकी मुस्लिम ममालिक का किरदार रहा है इस पूरी जंग के अंदर, उसको कैसे देख रहे हैं? यार कौन से मुस्लिम हुक्मरान, ये सारे एजेंट हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू बुखारी पॉडकास्ट। नाजरीन, आज हमारी खुशकिस्मती है, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो अपने पॉइंट ब्लैंक तजज़िये की वजह से पूरे पाकिस्तान में ना सिर्फ मशहूर है बल्कि पाकिस्तान की आवाम इन्हें पसंद भी करती। मैं आपके और इनके दरमियान ज़्यादा देर हायल रहने की जो है वो ज़रूरत नहीं करूँगा। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब राना इसरार साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया, आपने हमें याद किया। जज़ाकल्लाह। सर, थोड़े से शुरू से ही हम एक सेंसिटिव इशू जो है उससे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। मैं चाहूँगा कि कश्मीर के हवाले से, आज़ाद कश्मीर में जो तहरीक चल रही है उसके हवाले से आप हमें इन्फॉर्म करें कि क्या चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, देखिए, वो तो जो आज़ाद कश्मीर में जो भी हो रहा है किसी न किसी तरह पहुँच ही रहा है, लेकिन ये बदकिस्मती है कि हमारा नेशनल मीडिया जो है वो नहीं उसे असल सही रिपोर्टिंग कर रहा। और यही वजह कि अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और नेशनल मीडिया की क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो गई है। लोग उस पर ट्रस्ट ही नहीं करते क्योंकि उन्हें पता कि इन्होंने सब वो बोलना है। आप अंदाज़ा करें ना कि पिछले, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि 3 अरब के 15 अरब के इश्तहारात जारी किए गए विफाक की सतह पे मीडिया हाउसेस को। इसमें पंजाब ये सूबे शामिल नहीं है, इसमें दीगर प्राइवेट नहीं, तो वो तो यहाँ तक भरे में वो सच क्यों बोलेंगे। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि वहाँ पे आज़ाद कश्मीर में बहुत सारी जगहों पे तसादुम की कैफियत है, बहुत सारी जगहों के ऊपर। अच्छा, मैं नहीं समझता ये बदकिस्मत है कि हमारे लिए, क्योंकि अगर वो हमारी शहरग हैं और हम उन्हें गद्दार करार दे रहे हैं तो फिर से सारा बदन ही, पूरा जिस्म ही गद्दार हो गया। मेरा ख्याल है कि हुकूमत को अक्ल के नाखून लेने चाहिए। और आज आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म ने अच्छी बात की है, मुमताज़ राठौर साहब ने, फैसल मुमताज़ राठौर, उन्होंने कहा कि जी बैठ के ही बात होनी चाहिए। तो मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि तसादुम से कोई हल नहीं निकलता, आपको बैठ के बात करनी पड़ेगी। और मुझे उम्मीद है कि रास्ता जो हुकूमती मौक़िफ़ हमारे सामने अभी तक आया उसमें 38 जो मुतालबात थे उसमें ज़्यादातर जो है वो तकरीबन सारे मान लिए गए हैं, लेकिन 12 नशिस्तों के हवाले से आप थोड़ी सी हमारी रहनुमाई कर दें, क्योंकि ये पाकिस्तान की जो नज़रियाती कश्मीर के ऊपर पॉइंट है उसके लिए ज़रूरी समझी जा रही है। क्यों ज़रूरी समझी जा रही है? आप एक तरफ तो जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, जो पाकिस्तान के मईशत की रीढ़ की हड्डी है, उन्हें तो वोट का हक दे नहीं रहे आप, ठीक है ना, जो हैं ही पाकिस्तानी, ठीक है, जो हमें कमा के दे रहे हैं, हमसे खा नहीं रहे वो, उन्हें हम वोट का हक नहीं दे रहे। एक तरफ आपने 12 सीटें उठा के जेब में रख ली हैं कि इसके जरिए जब चाहे किसी भी हुकूमत को अदम एतमाद करवा दें। 12 ये होंगी, 15-20 वहां से लेंगे, हमारा काम सीधा हो जाएगा। इसीलिए मुस्लिम लीग के जो रुकन की तरफ से बयान भी दिया गया गैर ज़िम्मेदाराना कि हम 12 से शुरू करेंगे, जब कश्मीर पहुंचेंगे तो 12 पहले जेब में होंगी हमारे, ठीक है ना। और फिर उन्हें फंड्स भी जाते हैं 12 के 12 को, वो कहाँ लगते हैं? कौन से कश्मीरी है जिनको वो फंड्स लगते हैं? तीसरी बात ये कि अगर आप इतने ही मुहाजिरीन तो एमक्यूएम जब मुहाजिर खुद को कहती है तो इतना गुस्सा क्यों चढ़ता है आपको, अगर आप मुहाजिर की अहमियत को मानते हैं तो? राना साहब, हमने डेफिनेटली इस पे जो गुफ्तगू की है उसके साथ इसी कश्मीर का हिस्सा है गिलगित का हिस्सा,
تو گلگت کے جو نتائج ہیں ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ وہ وفاق میں تو موجود ہے لیکن وہاں پر وہ کسی کے ہاتھ باندھنے کے باوجود جو ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں پہنچ سکی کہ پہلے نمبر پر آئے. دیکھیں نواز شریف صاحب کی کریڈیبلٹی کا جو اختتام ہوا ہے نا وہ گلگت بلتستان میں ہوا ہے. ایک پارٹی کا سربراہ وہاں خود گیا, اس کے سامنے 2 بچے تھے اور اس کے سامنے ایک جماعت تھی جس کے ہاتھ باندھے ہوئے تھے, پیر باندھے ہوئے تھے, زبان پہ ٹیپ چڑھائی ہوئی تھی اور ان کو کہا گیا کہ جا کے آپ وہاں کر کے آئیں اور اس کے بعد بھی وہ وہاں سے ہار گئے. بلاول بھٹو کے مطابق صرف 3 سیٹیں جیتی ہیں انہوں نے. ٹھیک ہے. اور بلاول بھٹو نے تو اس سے بھی بڑی بات کہہ دی کہ آپ اگر گلگت بلتستان کو لاہور بنانا چاہتے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے لاہور میں ہم نے 2 نمبر حکومت قائم کی یہاں پہ بھی کریں گے. ٹھیک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ دونوں علاقے جس پہ انڈیا کی نظر ہے وہاں ہم نے بدامنی پھیلا کے پتہ نہیں ہم کس کا پرپس سرو کر رہے ہیں, مجھے نہیں پتہ اس بات کا. اچھا رانا صاحب یہ بتائیں کہ اس میں پیپلز پارٹی کی پرفارمنس کو آپ کیسے جانچتے ہیں, کیونکہ پیپلز پارٹی کے 2013 کے بعد یہ پہلی دفعہ ہے کہ بلاول بھٹو جو ہیں انہوں نے سندھ کے باہر سمپل میجورٹی حاصل کی ہے کسی اور بھی اینٹی کے. دیکھ کے بات یہ کہ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ آپ میدان میں پہلوانوں کو اتاریں, ایک پہلوان کے پیر بھی باندھ دیں, ہاتھ بھی باندھ دیں, آنکھوں پہ پٹی بھی باندھ دیں اور سامنے والے کو کہیں کہ جی آپ اس سے لڑیں اور وہ اس سے لڑے اور جیت جائے اور لڑنے والے کو پہلے ہی پتا ہو کہ میں جیتا ہوں, تو یہ کون سی فتح ہوئی. اتنے ہی اگر یہ بلاول بھٹو وہ ہیں پاپولر تو پنجاب میں جیت کے دکھا دیتے نا کوئی سیٹ, یہاں پہ بری طرح ہارے, حالانکہ وہ کہتے ہیں یہاں پہ بھی بے ایمانی ہوئی ہے, میری سیٹ پہ تارڑ کو جتایا گیا جو کہ وہ نہیں جیتا ہوا تھا. اب وہ ان کے منہ سے نکلنا شروع ہو گیا کیونکہ یہ سارا سسٹم رجیم جو ہے یہ مصنوعی ہے, یہ ایک ارینج قسم کا سسٹم ہے اور اب وہ اس کے سامنے آنے لگے ہیں سمراٹ. اچھا جیسے آپ نے کہا نا ارینج قسم کا سسٹم ہے, اسی کے ساتھ سہیل وڑائی صاحب نے نیا کالم آپ کی نظر سے گزرا ہوگا, اس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سسٹم تو جا رہا ہے, تو آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ سہیل وڑائی صاحب کا ہی نہیں, آج حفیظ اللہ نیازی صاحب کا کالم بھی ہے. ان کا کالم پہلے تو چھپ ہی نہیں رہا تھا, پھر بڑی مشکل سے چھپا ہے. اس میں حفیظ اللہ نیازی کہتے ہیں کہ جو حکومت پہ نزا کا عالم آ گیا اور 10 اپریل 2022 والا لمحہ شروع ہوا چاہتا ہے, یعنی ان کے خلاف کام شروع ہو گیا ہے, اب ان کا جانا ٹھہر چکا ہے. تو یہ تو نظر آ رہا ہے اور یہ اس لیے نہیں ہوگا کہ کوئی پاکستان میں کوئی تبدیلی آ جائے گی اور عمران خان آ جائے گا, یہ صرف اس لیے کہ لوگوں کے اندر جو نفرت اور اشتعال بڑھا اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے کچھ قربانی دے دی جائے گی. سسٹم یہی رہے گا, پجامہ یہی رہے گا, پہننے والے دوسرے آ جائیں گے, بس اتنا سا ہوگا. رانا صاحب اگر سسٹم یہی رہے گا تو انہی لوگوں سے چلنے دے جو پہلے اچھا خاصا کھا چکے ہیں, اب نئے بندے لائیں گے وہ زیادہ کھائیں گے. لیکن جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو وہ انہیں سمجھنا چاہیے, میرا خیال یہ انہیں سمجھ لینا چاہیے. آپ نے عمران خان کی حکومت گرائی تو اس ٹائم 25 بلین تھے قومی خزانے میں, ڈالر 180 کا تھا, پیٹرول 160-70 کا تھا, کیا کہتے ہیں بجلی جو تھی وہ 14 سے 18 روپے تھی. آج کیا ہے 400 کا ڈالر اور 300 کا ڈالر, 400 کا پیٹرول, ٹھیک ہے, 80 روپے کی بجلی اور خزانے میں 17 ارب ہیں. پاکستان کی سب سے کم ترین فارن انویسٹمنٹ پاکستان میں اس وقت ہے. تو ایسا کیا ہوا ہے کہ آپ نے ایک چلتی حکومت کو تباہ کیا اور اس کے بعد انہیں بٹھا کے پاکستان کی معیشت کا بیڑا کر, یہ تو اب طاقتوروں پہ بھی پریشر آ رہا ہے. رانا صاحب لیکن ان کی پرفارمنس چلے جیسے بھی آپ جانچتے ہیں انٹرنیشنلی تو پاکستان جو ہے وہ کلیم کر رہا ہے کہ ہمارے وقار میں اضافہ ہوا ہے اور ہم دنیا کے جو ہے وہ فیصلے کرنے کے قابل ہوئے ہیں. آپ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ کہ وہ عبید اللہ علیم کا شعر ہے نا کہ جب ہم ہی نہ مہکے پھر صاحب تم باد صبا کہلاؤ تو کیا. جب میں بھوکا ہوا نا, میرے بچیاں دا فیوچر کوئی نہیں, میرے اہل خانہ نو میڈیسن نہیں ملتی پئی, تو مینو کہا دیا آپ پوری دنیا کے بادشاہ بن جائیں, مجھے اس سے کیا فرق پڑ رہا ہے. آپ پوری دنیا کے تو صلح کرا رہے ہیں. آزاد کشمیر میں آپ جناب علی ڈنڈے مار رہے ہیں, گلگت بلتستان میں ڈنڈے مار رہے ہیں, پاکستان میں پی ٹی آئی کے ساتھ آپ نے وہ کر دیا ہے جو کیا کہتے ہیں کلعدم تنظیم کے ساتھ کیا جاتا ہے. مجھے آپ کی سالسی کا کیا فائدہ بھائی؟ یا تو مجھے اس سالسی کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا کہ ایران سے گیس پائپ لائن شروع ہو گئی ہے, ہمیں پتہ چلتا کہ ہم پہ جو ٹیرف لگ رہا ہے وہ کم ہے دنیا سے, ہم مان لیتے.
जब टैरिफ ही साढ़े थे वध के लग रहे हैं, इंडिया को कम टैरिफ लग रहा है, उनको हमें ज्यादा लग रहा है, हमें तो हम कोई इजाजत नहीं किसी चीज की, तो फिर किस चीज की सालसी? अच्छा, सालसी की बात हो रही थी। अभी जब मैं बाहर आपका वेट कर रहा था तो अभी टीवी पे न्यूज़ चल रही थी कि कल जो है वो मुआहदे पर दस्तखत होने जा रहे हैं, ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुआहदा है। अगर आप थोड़ा सा मेमोरी को पीछे ले जाएं तो ओबामा साहब ने भी एक मुआहदा किया था, उसके अंदर सबसे पहली बात ये थी कि यूरेनियम जो है 3.6% तक जो है वो इनरिच करेंगे, 300 किलोग्राम से कम रखेंगे, सेंट्रीफ्यूज को कम करेंगे, इराक उनका फर्दो है उनको जो है डिज़ाइन में तब्दीली लाएंगे, ये चीज़ें थी। उन सारी चीज़ों को अगर मद्देनज़र रखा जाए, जो आज मुआहदा हो रहा है वो उससे काफ़ी हद तक कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी इसके हवाले से क्या तफसीलात हैं? या ईरान की रूस के साथ $25 बिलियन का मुआहदा हो गया है यूरेनियम और एटॉमिक उसके ऊपर। अच्छा, ठीक है। अब रूस भी कस्टोडियन है इसका। अच्छा, ठीक है ना, उनका बाकायदा रिटर्न मुआहदा हो गया। इराक जो एक जगह है वहाँ पर उनकी कोलैबोरेशन से चल रहा है पहले भी। अब तो उन्होंने बाकायदा कर लिया है। अच्छा, ईरान इस वक्त एक ऐसी पोजीशन पे है जहां पे वो अमेरिका के डिक्टेशन की उसे ज़रूरत नहीं है। वो कौम है, ठीक है, वो एक कागज़ के साइफर के ऊपर अपनी रिजीम नहीं चेंज करते, ठीक है। वो अपने जानों की कुर्बानियां दे देते, अपने रिजीम की हिफाजत करते, क्योंकि उनकी रिजीम उनकी अवाम की हिफाजत करती है। ईरान ने, मैं तो वो जो सूरह फील है कि क्या तूने नहीं देखा हमने हाथी वालों के साथ क्या सलूक किया, बिल्कुल, क्या हमने उन्हें जलीलो रुसवा नहीं किया और उन्हें खाए हुए भूस की तरह नहीं कर दिया? तो ये हाथी निशान किसका है? ट्रम्प का निशान। ठीक है, क्या उसकी शक्ल खाए हुए भूस की तरह नहीं हो गई है? क्या पूरी दुनिया में जलीलो रुसवा नहीं हो गया? और भाई जिनके ईमान जिंदा है ना, जिनकी नजर शहादत पे है, उनके लिए ये दुनिया आर्जी है। क्या जो हजरत अली ने जब आपको पे हमला हुआ तो आपने क्या फरमाया था? खुदा की कसम में कामयाब हो गया। तो क्या आप आयतुल्लाह साहब का ट्वीट आखिरी पढ़ा है जो उन्होंने किया था? ऐसे ही। तो क्या हमें नजर नहीं आ रहा कि ईरान ने अपने से कई गुना ताकतवर मुल्क को जो है जलील और रुसवा कर दिया अपने कुव्वत ईमानी से? और ईरान एक इमर्जिंग मुस्लिम पावर है। द वर्ल्ड इमर्जिंग मुस्लिम पावर इज ईरान नाउ। कोई सऊदी अरब नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं रासिकुल अकीदत सुन्नी हूँ, ठीक है ना, मेरा बाप सुन्नी, मेरी माँ सुन्नी, मेरा दादा सुन्नी, लेकिन जो अहले तशय्यो ने इस्तेमाल के खिलाफ खड़े होकर कारनामा दिखा दिया है, ये पिछले कई दहाइयों कई सदियों के अंदर मुसलमान नहीं कर सके। आज ईरान उस जगह खड़ा है जहाँ अपनी मर्जी से वो अपनी मर्जी से MOU बनेगा, अमेरिका की मर्जी से नहीं बनेगा। राणा साहब, ये जो इंसिडेंट है ये पूरा ईरान और अमेरिका के हवाले से, क्या इसने जो फ़िरका वाराना जो बातें थी उसको रिड्यूस नहीं किया, उसको कम नहीं किया? जो लोगों के दरमियान हमने एक दूसरे के लिए बुग़्ज़ पाल रखे थे उसको कम नहीं किया? आई एम सॉरी टू से, मुझे नहीं पता आप ये देंगे या नहीं देंगे, मेरी नज़र में जितनी फ़िरका वारियत सऊदी अरब ने फैलाई किसी ने नहीं फैलाई। वहाँ से चीज़ें छप के आई, यहाँ उलमा ख़रीदे गए, उन्हें मैं पैसे दिए गए। मैं फिर कह रहा हूँ मैं सुन्नी हूँ, ठीक है ना, लेकिन हमें ये प्रॉक्सी जंग पाकिस्तान में लड़ते हुए नजर आई ईरान और सऊदी अरब की। ईरान को भी मैं ये नहीं कह रहा कि वो छोना काका है, वो उसने भी बराबर का किया। क्या यहाँ पे सुन्नी और शिया आलिम कत्ल नहीं हुए? क्या यहाँ पे दो तंजीमों के दरमियान ऐसा नहीं लगा जैसे गैंग वॉर हो रही है? तो कौन था उनके पीछे? ये दोनों ममालिक। और हम पता नहीं किन चक्करों में फंस गए, लेकिन पहली दफा मुसलमानों में शायद ये आवाम में, हुक्मरानों में नहीं, हुक्मरान तो अमेरिका के खौफ से थर-थर कांपते हुए लोग हैं। अमेरिकी सदर कहता है ये मेरे वो करते हैं, यानी मेरी चाटते हैं पीछे से, ठीक है ना, ऐसे ये उसका इंग्लिश आपने मोहताज अल्फाज इस्तेमाल किए, उसने मोहताज नहीं किए। मैं मोहताज लफ्ज कह रहा हूँ, ठीक है। उसकी नज़र में इनकी ये अहमियत है। हाय जिमी, वो MBS जिसकी के सामने किसी की जरूरत नहीं है ऊंचा बोलने की, उसे वो कहता है हाय जिमी, ठीक है। वो और तो और यार मुझे दुख होगा कि आप वो आया तो अपनी बेटियों को बाल खोल के उसके सामने डांस करवा रहे हैं आप। ऐसे ही। सो ईरान ने ये सारे मिथ चेंज कर दिए। अब सुन्नी ये नहीं समझते कि कोई शिया हमारे दुश्मन है। ईरान की इस फतह से शिया और सुन्नी के दरमियान भी जो फ़र्क है वो कम हुआ है।
رانا صاحب جو باقی ممالک میں کچھ آپ نے گفتگو کی، جو باقی مسلم ممالک کا کردار رہا ہے اس پوری جنگ کے اندر، اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یار کون سے مسلم حکمران، یہ سارے ایجنٹ ہیں۔ امریکہ نے ان حکمرانوں کو ایسے مٹھی میں بند کیا ہوا ہے۔ کیا امریکہ نے اپنے مخالف مسلم حکمرانوں کو چن چن کے قتل نہیں کیا؟ بالکل، شاہ فیصل، جمال عبد الناصر، انور سادات، کرنل قذافی، ذوالفقار علی بھٹو، نام لیں آپ، انہوں چن چن کے سب کو مارا ہے۔ جو ذرا سا سر اٹھاتا ہے اسے کچل دیتا ہے۔ اب عمران خان کو جو جیل میں پھینکا ہوا ہے اس کا قصور کیا؟ ایبسلوٹلی ناٹ۔ بالکل، اس نے یہ جو جنگ جو پلان کی تھی اس میں عمران خان فٹ نہیں آ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اسے پتا تھا کہ میں نے جو فیلڈنگ لگانی ہے ایران کے خلاف اس میں عمران خان نہیں کھڑا ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے اسے سائڈ لائن کر دیا، ان لوگوں کو کھڑا کر دیا جو اس فیلڈنگ میں ان کے ساتھ کھڑے ہو سکتے تھے۔ لیکن میرا کہنا یہ کہ اگر امریکہ ہار جاتا ہے تو یہ فیلڈنگ چینج ہو جائے گی۔ اچھا، امریکہ تو یقیناً ہار چکا ہے، بلکہ میں تو کچھ انالسٹ یہ کہتے ہیں کہ وہ سابق سپر پاور ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ دنیا میں جس طرح مختلف قسم کے ڈائنامکس چینج ہو رہے ہیں، اسی طرح چین کا کردار جو ہے وہ بڑا اہم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستانی گورنمنٹ ہے اس کے کردار کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے انٹرنیشنلی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ ان کا کردار یہاں پر بہتر تھا؟ یار دیکھیں، یہ پاکستان کی واحد حکومت ہے جس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ایک پیج میں نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے اسے اپنے پاس بلایا ہوا ہے، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اس حکومت کے ساتھ کھڑی ہے۔ ٹھیک ہے، امریکہ، سعودی عرب، فلاں ڈیلیور کیا کر رہے ہیں؟ ڈیلیوری نہیں نظر آ تو پھر مجھے اس سے کیا آنی جانیوں سے؟ کہ آپ کی بڑی آنیاں جانی ہیں، مجھے تو ریزلٹ چاہیے۔ ریزلٹ کیا دے رہے ہیں آپ؟ آٹا مہنگا، گھی مہنگا، چینی مہنگی، بجلی مہنگی، پٹرول مہنگا، ڈالر مہنگا، عام آدمی کی زندگی تباہ ہو کر رہ گئی۔ آئے میرے ساتھ چلیں، بازاروں کے اندر شرفا کی بیٹیاں اپنا جسم فروشی کرتے پھر رہی ہیں۔ رانا صاحب، جو حالات اس وقت ہیں سچی بات ہے وہ ناقابل بیان ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ سختی اگر عوام کی آئی ہوئی ہے تو نون لیگ کے ایم پی ایس کی بھی آئی ہوئی ہے، جیسے ثاقب چندر صاحب ہیں وہ کب آ گئے، سہیل شوکت بٹ صاحب ہیں اس کے حوالے سے ہے۔ ابھی ایک اور جو ہے وہ آ رہی ہے کہ جو ان کی سینئر وزیر جو ہیں ان کی مریم، اس کے حوالے سے بھی کچھ رپورٹس آ رہی ہیں کہ ان پر بھی ہاتھ ڈالنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ تو سب کے ہوا چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں۔ اے جڑے چھالا مارن ڈے سے نا، پی ٹی آئی کو تو عادت ہو گئی ہے مار کھانے کی، اور عمران خان نے تو یہ بتا دیا کہ مجھے مار بھی نہیں سکتا کوئی، جس کو رکھے سائیاں مار سکے نہ کوئی۔ مولانا نہ مارے تو مولا نیچے مردا۔ ٹھیک ہے، عمران نے تو یہ ثابت کر دیا۔ بالکل ایسے ہی پاکستان کی 80 سالہ تاریخ ایک طرف اور عمران خان کی یہ 1100 دن مزاحمت کے ایک طرف، یہ بھاری ہیں ان 80 سالوں سے۔ تو اس نے تو وہ وقت کٹ لیا، نکال لیا۔ رانا صاحب، بہت سارے لوگوں کا جو یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کو ایک سٹیپ پیچھے ہونا چاہیے، کیا ایسا کرنا چاہیے ان کو کہ ایک سٹیپ فار دا سیک آف دا پیپل آف پاکستان، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو طاقتور حلقے ہیں ان کو بھی ایک سٹیپ پیچھے ہو کر، جو لوگوں کی زندگی مشکل ہو گئی ہے اس کی آسانی کے لیے ایک سٹیپ پیچھے ہو کر مذاکرات؟ عمران خان تو کہتا ہے کہ 9 مئی کے اوپر آپ ایک آزادانہ انکوائری کروا لیں، تو کروا لیں۔ اگر پی ٹی آئی مجرم نکلے تو سزا دے دیں۔ وہ تو ایک سٹیپ پیچھے چلا گیا۔ اس نے کہا جی ججز کا ایک کمیشن بنائے، وہ انکوائری کر لے نا۔ میں تو کہتا ہوں کہ کرے۔ میرے ہیروز ہیں، میں ہرٹ ہوا ہوں، ان کے ساتھ توہین ہوئی ہے، ان شہداء کے ساتھ، انہوں نے میری خاطر جان دی تھی۔ ایسے ہی میرے ہیرو ہیں، میں ہرٹ ہوا ہوں براہ راست۔ بالکل ایسے ہی۔ ٹھیک ہے، تو پھر یہ پک اینڈ چوز کیوں کروں میں کہ جی ان کو پکڑ لو، اندلیپ عباس کو چھوڑ دو، ڈاکٹر کیا نام ہے کو پکڑ لو، مراد راز کو چھوڑ دو تو اسلم اقبال کو پکڑ لو۔ میں تو کہتا ہوں پھر سب کو پکڑ کے سزا دو۔ جیسے آپ کہہ رہے تھے نا شہداء کی توہین ہوئی ہے، یہ گزشتہ دنوں جو ہیلی کاپٹر گرا ہے اس پر سوشل میڈیا پر بڑے جو ہے مذائقہ خیز قسم کے ریئیکشنز آئے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے لوگوں کو بھی جی بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ وہ ہمارے بچے تھے، وہ ہمارے سوسائٹی کے ہیرو تھے۔ ٹھیک ہے، ان کی شہادت کے اوپر اگر کوئی ایسے کرتا تو بہت افسوس اور دکھ کی بات ہے، انہیں شرم کرنی چاہیے۔ رانا صاحب، پاکستان تحریک انصاف کی ہم نے اس کی جدوجہد کی بات کی، عمران خان صاحب کی جدوجہد کی بات کی،
لیکن پاکستان تحریک انصاف مختلف حصوں میں بٹی ہوئی، خصوصاً آپ ان کی پارلیمانی پوزیشن دیکھیں، وفاق کے اندر بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈفرینشیٹ کرتے ہیں، اسی طرح ان کے خیبر پختونخوا کے اندر یہ پوزیشن ہے کہ اب وہ بجٹ جو ہے وہ پیش کرنے سے قاصر ہیں، ایک باقاعدہ بڑا گروپ موجود ہے، وہ کیا صورتحال ہونے جا رہی ہے؟ کچھ نہیں ہونے جا رہی، کیا کہتے ہیں، جب گھر کا بڑا نہیں ہوتا نا تو پھر بچے تو اسی طرح لڑتے ہیں، اور پھر آپ نے 4.5 سال لگائے ایک جماعت کو تباہ کرنے کے لیے، ان کی قیادت پہ مقدمات کر لیے، مین قیادت جیل چلی گئی، آدھیوں کو آپ نے ڈرا کے معافیا منگوا لی، باقی فرار ہو گئے۔ اب بھی آپ کہتے ہیں کہ جی وہ نا ایک پروفیسر صاحب تھے تو وہ انہوں نے کیا کہتے ہیں ایک مکھی لی اور اسے کہا اڑ جا، وہ اڑ گئی، پھر انہوں نے اس کے دونوں پر توڑ دیے، کہا اڑ جائے تو نہیں اڑی، تو انہوں نے کہا کہ ثابت ہوا کہ مکھی کے پر توڑ دو تو سننا بند کر دیتی ہے، بھائی جان اڑ نہیں سکتی، سننا نہیں بند کر رہی، آپ نے ان کے پر توڑ دیے، پھر کہہ رہے ہیں لو جی پی ٹی آئی دیکھو جی انج ہو گئی۔ بھائی ان کی اصل قیادت کو تو آپ نے ختم کر دیا، پہلے لیئر، دوسری لیئر، تیسری لیئر، یہ تو وہ لوگ ہیں جو جن کو کہتے ہیں چنگے میں آئے ہوئے، یہ وہ لوگ ہیں۔ بیرسٹر گوہر پی ٹی آئی کا چیئرمین ہو جائے، اس سے بڑا کوئی انقلاب ہو سکتا ہے؟ ایک عام آدمی، ٹھیک ہے، سو کہتے ہیں نا کہ جب وہ باہر آئے گا نا تو سب سیدھا پتھر ہو جائے گا۔ رانا صاحب ایک بڑے مشہور یوٹیوبر ہیں، پاکستان تحریک انصاف کا وہ موقف پیش کرتے رہتے ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ جو پہلے وزیر اعلیٰ تھے علی امین صاحب، وہ کم از کم اس طرح کا ماحول بناتے تھے، تھوڑا سا آگے جاتے تھے، یہ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں یہ تو ویسا ماحول بھی نہیں بناتے۔ لیٹس سی، اس کی اپنی اسٹریٹجی تھی، اس کی اپنی اسٹریٹجی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آخر میں آپ سے ایک پیغام چاہوں گا، نا امیدی اس حد تک ہے، آلدو یہ کفر ہے، لیکن لوگ اتنے ٹوٹ چکے ہیں، اتنے پریشان ہیں، اتنے مسائل ہیں، اتنی مہنگائی ہے، اتنے دکھ ہیں، اتنی تکلیفیں، کوئی امید آپ کی طرف سے؟ دیکھیں، درد کا حد سے بڑھ جانا ہے دوا ہو جانا، جب درد حد سے بڑھ جاتا ہے تو دوا بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، میرا اس پہ یقین ہے۔ عمران خان کی اسٹرگل ہی سب سے بڑی روشنی کی دلیل ہے، وہ اس کی اسٹرگل میں ہی ہمارے 24 کروڑ لوگوں کا مستقبل ہے، تو میں مایوس نہیں ہوں، بالکل مایوس نہیں ہوں۔ قومیں کئی صدیوں کے بعد جا کے بنتی ہیں، جب امریکن انجن تھے کو پہلے دن تو ہوتے نہیں سن، غلام بیچتے تھے، عورتوں کو باندھ کے رکھتے تھے، جبری کیا نام ہے وہاں پہ وہ ہوتی تھی، لوگ خرید و فروخت ہوتی تھی، وہاں پہ دنیا بھر کی برائی تھی۔ آج وہ سویلائزڈ ہوئے نا، حالانکہ اب سویلائز نہیں ہوئے، اب انہوں نے چہرہ سویلائز کر لیا، اندر سے وہ اتنے ہی بھیانک گندے اور گھٹیا لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ دنیا کے امن میں سب سے زیادہ بڑی رکاوٹ امریکہ خود ہے، سو ہمیں ڈسہارڈ نہیں ہونا چاہیے، انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں ٹھیک ہوں گی، پاکستان گرو کرے گا، ترقی کرے گا، آہستہ آہستہ چہرے ایکسپوز ہو رہے ہیں، اس سسٹم کے چہرے ایکسپوز ہو رہے ہیں، کم از کم عمران خان نے ان کے اصل چہرے تو سب کے دکھا دیے نا، تو پھر جب دکھا دیے تو کسی دن حساب بھی ہو جائے گا ان کے ساتھ۔ بہت شکریہ جی رانا صاحب، جس طرح رانا صاحب فرما رہے تھے کہ اندھیری جو ہے وہ ختم ہوگی، روشنی آئے گی، اجالا یقیناً آئے گا۔ ایران کی مثال لے لیں کہ ڈاکٹر مصدق صاحب جو ہیں، پہلے وزیر اعظم جو ہیں، انہوں نے کوشش کی تھی اور ان سے 20 سال بعد جو ہے وہ ایران میں مکمل تبدیلی آئے گی۔ یہ عین ممکن ہے کہ یہ جو پاکستان کے نوجوان ہیں یہ ضرور پازیٹیو تبدیلی لائیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ تھینک یو سو مچ۔